سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید ہماری سیریز فلسطین اسرائیل تنازع کتابوں کی روشنی میں کی یہ آخری کتاب ہے۔ اس سیریز میں ہم اس پیچیدہ مسئلے کو اہم کتابوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نارمن فنکلسٹین کی کتاب غازہ این انکویسٹ انٹو اٹس مارٹرڈم پر۔ یہ غزہ کی آپ کہہ لیں المناک کہانی کا ایک بہت ہی طاقتور جائزہ ہے۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ غزہ کی تکالیف کی تاریخ کو سمجھیں، وہاں جو اسرائیلی فوجی مہمات ہوئیں اور جو انسانی بحران پیدا ہوئے ان کا جائزہ لیں گے۔ اور خاص طور پر فنکلسٹائن جو دلائل دیتے ہیں محاصرے پر، جنگوں پر اور ان کے جو اثرات ہوئے غزہ کے لوگوں پر، ان کا تجزیہ کریں گے۔ ہاں، ہم دیکھیں گے کہ فنکلسٹائن کی باتوں کی کیا اہمیت ہے، آج کے حالات سے وہ کتنی مطابقت رکھتی ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گفتگو ان سب کے لیے ہے جو تاریخ، جیو پالیٹکس اور انسانی حقوق میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آئیے غزہ کی اس کہانی میں، اس کی شہادت اور انصاف کی جدوجہد کی کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات شاید غزہ کے کچھ بنیادی حقائق سے کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ دنیا کے سب سے گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے۔ زمین کی ایک بہت ہی تنگ سی پٹی ہے۔ ہاں، تقریباً 25 میل لمبی اور کوئی 5 میل چوڑی ہوگی بمشکل، اور لاکھوں لوگ وہاں رہتے ہیں۔ بالکل، اور ان میں سے بھی آپ دیکھیں 2/3 سے زیادہ لوگ فلسطینی پناہ گزین ہیں، یعنی وہ یا ان کے خاندان 1948 میں اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے۔ اور ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی، مطلب 50% سے زیادہ، وہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں۔ نوجوان نسل ہے۔ جی، جو ایک مسلسل بحران کے سائے میں ہی پلی بڑھی ہے۔ فنکلسٹائن اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ 2004 سے کتاب لکھنے تک اسرائیل نے غزہ کے خلاف 8 بڑی فوجی کارروائیاں کیں، انہیں آپریشنز کہتے ہیں۔ اور ان حملوں میں ہزاروں فلسطینی مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، یہ اعداد و شمالی ہوش رواں ہیں۔ اور ان فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز چل رہی تھی جس پر کتاب بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ وہ ناکہ بندی ہے نا؟ جی، غزہ کی مسلسل ناکہ بندی۔ فنکلسٹائن اسے ایک ظالمانہ اقدام قرار دیتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے غزہ کو ایک انسان ساختہ تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ تو فنکلسٹین کا اصل کام کیا ہے اس کتاب میں؟ وہ کیا طریقہ کار اپناتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ درجنوں انسانی حقوق کی رپورٹس، قانونی دستاویزات اور دوسرے شواہد کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر غزہ کی صورتحال کا ایک بہت ہی تفصیلی اور آپ کہہ لیں قانونی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ صرف واقعات نہیں بتاتے بلکہ ان کے پیچھے جو قانونی پہلو ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ اچھا، تو کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ایک جو کلیدی نقطہ ہے وہ یہ کہ اسرائیل نے اپنے حملوں کا جواز ہمیشہ سیلف ڈیفense یعنی اپنے دفاع میں پیش کیا۔ جی ہاں، یہ تو ہم سنتے آئے ہیں۔ لیکن فنکلسٹائن ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ اقدامات اکثر بین الاقوامی قانون، خاص طور پر جو جنگی قوانین ہیں، ان کی صریح خلاف ورزی تھے۔ یہ کتاب کا آپ سمجھ لیں مرکزی دھاگا ہے۔ یعنی جواز کچھ اور، حقیقت کچھ اور۔ بالکل، اور اسی سے جڑی ایک اور اہم اصطلاح جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے غزہ کی شہادت۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ کو منظم طریقے سے تباہی کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ اچھا، منظم طریقے سے؟ جی، اور اس کی جو معاشی جہت ہے اسے سمجھنے کے لیے وہ ہارورڈ کی ایک اسکالر ہیں سارا رائے، ان کا تصور استعمال کرتے ہیں، ڈی ڈیولپمنٹ۔ دی ڈیولپمنٹ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ معاشی ترقی نہیں ہونے دی گئی، بلکہ اس سے بڑھ کر مطلب غزہ کی ترقی کرنے کی جو صلاحیت ہے اسے ہی منصوبہ بندی سے ختم کیا گیا۔ زمین، پانی، محنت، جو بنیادی وسائل ہیں ان تک رسائی ہی مشکل یا ناممکن بنا دی گئی۔ اوہ، یعنی یہ صرف نظر انداز کرنا نہیں بلکہ فعال طور پر پیچھے دھکیلنا۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی ہاں، اور فنکلسٹائن اس کے لیے تاریخی پس منظر بھی فراہم کرتے ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں 1955 کے حملے کا، پھر 1956 کی جنگ کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل ڈی ڈیولپمنٹ کا عمل 1967 میں جب غزہ پر مکمل قبضہ ہوا اس کے بعد شروع ہوا۔ اور پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ پہلی انتفاضہ آتی ہے 1987 میں، جو عوامی مزاحمت تھی۔ پھر اوسلو امن عمل ہوا جو ناکام رہا، اور فنکلسٹین کے مطابق اسی ناکامی نے حماس جیسی تنظیموں کو جگہ دی۔ یہ سب جوڑا ہوا ہے۔ بالکل،
اسی پس منظر میں فنکلسٹائن پھر 2008-2009 کے آپریشن کاسٹ لیڈ کا بہت تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اسرائیل کا سرکاری موقف تو یہی تھا کہ یہ آپریشن حماس کے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے کیا گیا۔ لیکن فنکلسٹین اس سرکاری موقف سے اتفاق نہیں کرتے، ٹھیک؟ جی نہیں، وہ دلیل دیتے ہیں کہ اسرائیل نے خود نومبر 2008 میں ایک کارروائی کی۔ 6 ماہ سے جنگ بندی چل رہی تھی، اسرائیل نے اسے توڑا اور اسی سے پھر کشیدگی بڑھی جو آخرکار اس بڑے حملے کا سبب بنی۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کارروائی ٹھیک اس دن ہوئی جب امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے تھے، دنیا کی توجہ ادھر تھی۔ تو پھر اصل مقصد کیا تھا فنکلسٹین کے مطابق؟ ان کے تجزیے کے مطابق اصل مقصد اسرائیل کی ڈیٹرنس کی صلاحیت کو بحال کرنا تھا، یعنی دشمن کو ڈرانے کی صلاحیت۔ یہ صلاحیت ان کے خیال میں 2006 میں لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے بعد کمزور ہو گئی تھی۔ اسرائیل یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہمیں چیلنج مت کرو۔ اچھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا طریقہ استعمال کیا؟ یہاں فنگلسٹائن داہیہ ڈاکٹرن کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ نام بیروت کے ایک علاقے سے آیا ہے جسے اسرائیل نے 2006 میں بہت زیادہ تباہ کیا تھا۔ اس ڈاکٹرن کا مطلب ہے کہ دشمن کو سبق سکھانے کے لیے صرف فوجی ٹھکانوں کو نہیں بلکہ جان بوجھ کر وسیع پیمانے پر شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بناؤ۔ اوہ، یعنی آبادی کو سزا دو تاکہ وہ مزاحمت کی حمایت چھوڑ دیں، اجتماعی سزا۔ جی، ایک طرح سے اجتماعی سزا کا حربہ۔ اور فنگلسٹائن اس کے ثبوت میں اسرائیلی حکام کے بیانات بھی پیش کرتے ہیں، جیسے اس وقت کے نائب وزیر اعظم ایلی یشائی کا بیان کہ مقصد غزہ کو قرون وسطی میں واپس بھیجنا ہے، یا دان ہارلے کا بیان کہ حماس سے جڑی کوئی عمارت محفوظ نہیں۔ یہ ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ کتاب میں طاقت کے غیر متناسب استعمال کی بھی بات ہے؟ ہاں، بہت تفصیل سے۔ اسرائیلی فوجیوں کی گواہیاں شامل ہیں جو بتاتی ہیں کہ جنگی قوانین اور شہریوں کی جانوں کی بظاہر کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ ایک فوجی حکم کا ذکر ہے کہ ہمارے ایک فوجی کا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی تباہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ تو بہت خطرناک ذہنیت ہے۔ ایک فوجی نے بتایا کہ انہیں کہا گیا اگر شک ہو تو گولی چلا دو۔ دوسروں نے بتایا کہ بہت زیادہ فائر پاور استعمال کی گئی، تب بھی جب کوئی فوری خطرہ نہیں تھا، بس کوئی ممکنہ خطرہ بھی نہ رہے۔ اور یہ جو الزام لگایا جاتا ہے انسانی ڈھال کا، اس بارے میں فنکلسٹائن کیا کہتے ہیں؟ فنکلسٹائن اس الزام کو بھی تفصیل سے رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام اکثر اپنی کارروائیوں کا جواز بنانے اور توجہ ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو وارننگز دی جاتی تھیں حملوں سے پہلے، اگر دی بھی گئیں تو وہ اکثر ناکافی تھیں، مبہم تھیں یا ان پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر تباہی کس پیمانے پر ہوئی؟ سب سے تشویشناک بات جس پر کتاب بہت زور دیتی ہے وہ ہے شہری انفراسٹرکچر کی منظم تباہی۔ ہزاروں گھر، درجنوں اسکول، مسجدیں، اسپتال، ایمبولینسیں، یہاں تک کہ غزہ کا جو واحد پاور پلانٹ تھا اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ اللہ! اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے یا انہیں نقصان پہنچا۔ یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں، یہ لوگوں کی زندگیاں تھیں۔ اور جنگ کی جو عدم مساوات تھی اس پر بھی بات کی گئی ہے؟ جی، بہت نمایاں طور پر۔ ایک طرف اسرائیل کی جدید ترین فوجی مشین اور دوسری طرف حماس کے پاس اب کہہ لیں بہت محدود وسائل والے راکٹس اور ہلکے ہتھیار۔ فنکلسٹین کئی اسرائیلی فوجیوں کی گواہیوں کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے کہا کہ انہیں میدان میں دشمن کی طرف سے بہت کم یا بالکل مزاحمت نہیں ملی۔ ایک فوجی نے تو اسے بھوتوں کا شہر کہا۔ اس آپریشن کے بعد عالمی رد عمل کیا تھا؟ رد عمل شدید تھا اور اقوام متحدہ نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بنایا۔ اس کی سربراہی جنوبی افریقہ کے مشہور جج رچرڈ گولڈ سٹون نے کی۔ اس مشن کی رپورٹ 2009 میں آئی جسے گولڈ سٹون رپورٹ کہتے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں کیا تھا؟ رپورٹ کا نتیجہ یہ تھا کہ ایسے شواہد ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کیے اور ممکنہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم بھی۔ اور حماس کے بارے میں؟ رپورٹ میں حماس پر بھی ایسے ہی الزامات لگائے گئے، خاص طور پر اسرائیل پر اندھا دھند راکٹ فائر کرنے پر۔ لیکن رپورٹ نے یہ واضح کیا کہ دونوں طرف سے جو خلاف ورزیاں ہوئیں ان کا پیمانہ اور نوعیت بہت مختلف تھی۔ اسرائیل کی طرف سے بہت زیادہ تھیں۔
اسرائیل کا رد عمل کیا تھا اس رپورٹ پر؟ اسرائیل نے اسے فوراً مسترد کر دیا، کہا کہ یہ یک طرفہ ہے، متعصبانہ ہے، اور جج گولڈ سٹون پر ذاتی حملوں کی ایک پوری مہم چلائی گئی، انہیں یہودی برادری میں تنہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن پھر گولڈ سٹون نے خود اپنی رپورٹ سے کچھ حد تک دستبرداری اختیار کر لی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، اپریل 2011 میں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا۔ اس میں انہوں نے رپورٹ کے کچھ نتائج پر، خاص طور پر اس الزام پر کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنایا، نظر ثانی کا اشارہ دیا۔ کہا کہ اسرائیل کی اپنی تحقیقات سے نئی معلومات آئی ہیں۔ تو فنکلسٹائن اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فنکلسٹائن گولڈ سٹون کی اس پسپائی پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گولڈ سٹون پر دباؤ بہت زیادہ تھا اور جن اسرائیلی تحقیقات کا انہوں نے حوالہ دیا وہ قابل اعتبار نہیں تھیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر فنکلسٹائن کتاب میں ایک بہت ہی متنازع لیکن اہم دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ ان کا موقف ہے کہ گولڈ سٹون رپورٹ کے بعد جو بڑی بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ، انہوں نے اسرائیل اور اس کے حامیوں کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ مطلب یہ کہ ان تنظیموں نے اپنی بات کی رپورٹنگ میں، خاص طور پر 2014 کی جنگ پر جو رپورٹنگ کی، اس میں اسرائیلی جرائم کی سنگین کو کم کر کے پیش کیا اور اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک غلط، ایک جھوٹا توازن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ فنکلسٹائن اسے غزہ کے لوگوں کے ساتھ خیانت کہتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت سنگین بات ہے۔ ان کے مطابق اس سے نہ صرف انصاف کی کوششوں کو نقصان پہنچا بلکہ انسانی حقوق کی عالمی تحریک کی ساکھ پر بھی سوال اٹھ گیا۔ جی ہاں، یہ کتاب کے سب سے زیادہ بحث کیے جانے والے نکات میں سے ہے۔ فنکلسٹائن تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے خیال میں ان تنظیموں کی زبان بدلی، ان کا تجزیہ بدلا۔ اچھا، اس دوران 2010 میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، ماوی مرمرہ والا۔ جی، ماوی مرمرہ فلوٹیلا پر حملہ۔ یہ مختلف ممالک کے انسانی حقوق کے کارکن تھے جو بحری جہازوں کے قافلے میں غزہ کی ناکہ بندی توڑ کر امداد لے جا رہے تھے۔ بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی کمانڈوز نے ان کے مرکزی جہاز ماوی مرمرہ پر حملہ کیا۔ 9 ترک شہری مارے گئے، ایک بعد میں زخموں کی وجہ سے چل بسا۔ اس پر فنکلسٹائن کا کیا تجزیہ ہے؟ وہ قانونی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ چونکہ حملہ بین الاقوامی پانیوں میں ہوا اور بحری ناکہ بندی خود ان کے مطابق غیر قانونی تھی کیونکہ وہ اجتماعی سزا تھی، اس لیے اسرائیلی حملہ قذاقی جیسا تھا۔ لہٰذا جہاز پر جو لوگ تھے انہیں بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے دفاع کا حق تھا۔ اس پر بھی کوئی رپورٹ آئی تھی؟ ہاں، اقوام متحدہ نے ایک پینل بنایا تھا، پالمر رپورٹ آئی۔ فنکلسٹائن اسے وائٹ واش کہتے ہیں، مطلب ایسی رپورٹ جو اصل مسئلے پر پردہ ڈال دے۔ ان کے مطابق رپورٹ نے غلط طریقے سے بحری ناکہ بندی کو زمینی ناکہ بندی سے الگ کر کے قانونی قرار دیا اور اسرائیلی موقف کو زیادہ وزن دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں 2014 کی جنگ پر، آپریشن پروٹیکٹیو ایج۔ جی، 2014 کا موسم گرما، اس کا پس منظر بھی پیچیدہ تھا۔ مغربی کنارے میں 3 اسرائیلی نوجوان اغوا اور قتل ہوئے۔ نیتن یاہو نے الزام فوراً حماس کی قیادت پر لگا دیا، حالانکہ فنکلسٹائن کہتے ہیں کہ شواہد یہ نہیں بتاتے تھے کہ حکم اوپر سے آیا تھا۔ اور اسی دوران وہ ملیشین ایئر لائن والا واقعہ بھی ہوا تھا۔ ہاں، MH17 گرائی گئی یوکرین میں۔ دنیا کی توجہ ادھر بٹ گئی۔ فنکلسٹائن کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا، فلسطینی اتحاد کی حکومت کو توڑا اور غزہ پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ یہ آپریشن کتنا تباہ کن تھا پچھلے والے کے مقابلے میں؟ یہ 51 دن چلا اور یہ پچھلے حملوں سے بھی کہیں زیادہ تباہ کن تھا۔ 2200 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے، اکثریت عام شہریوں کی، جن میں 550 سے زیادہ بچے تھے۔ 18,000 گھر مکمل طور پر تباہ یا بری طرح نقصان زدہ ہوئے۔ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ اس نے دنیا کو صدمہ پہنچایا اور شرمندہ کیا۔ اسرائیل کا جواز اس بار کیا تھا؟ سرنگیں؟ جی، ایک بڑا جواز سرنگوں کا دیا گیا، جنہیں وہ دہشت گرد سرنگیں کہتے تھے۔ کہا گیا کہ یہ سرحد پار حملوں کے لیے ہیں۔ اور فنکلسٹائن؟
فنکلسٹائن اس جواز کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرنگیں بنیادی طور پر دفاع کا ایک ذریعہ تھیں، طویل محاصرے اور بار بار حملوں کے خلاف۔ ان کے مطابق ان سے اسرائیلی شہریوں کو خطرہ بہت محدود تھا اور زیادہ تر کارروائیاں فوجی اہداف کے خلاف تھیں۔ کتاب میں آئرن ڈوم پر بھی بات ہے۔ ہاں، اسرائیل کا جو مشہور میزائل ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، فنکلسٹائن اس کی کامیابی کے دعووں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حماس کے راکٹوں کی اکثریت ویسے ہی زیادہ مؤثر نہیں تھی، نقصان بہت کم تھا۔ آئرن ڈوم کی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تاکہ عوام کو نفسیاتی طور پر مطمئن رکھا جائے اور بین الاقوامی امیج بہتر ہو۔ اور یہاں پھر وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس پر تنقید کرتے ہیں۔ جی بالکل، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جو رپورٹس آئیں 2014 کے آپریشن پر، فنکلسٹائن پھر ان پر خیانت کا الزام لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر سے اسرائیلی جرائم کی سنگینی کو کم کیا، شواہد کو نظر انداز کیا اور اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک غلط اخلاقی توازن قائم کیا۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایمنسٹی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ رہائشی عمارتوں پر حملے شاید اس لیے ہوئے ہوں کہ وہاں کوئی فوجی ہدف ہو سکتا ہو، جبکہ فنکلسٹائن کے مطابق شواہد بتاتے ہیں کہ تباہی وسیع پیمانے پر تھی اور بلا امتیاز تھی۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ پر کیا اعتراض تھا؟ اس پر اعتراض یہ تھا کہ اس نے اسرائیلی تحقیقاتی نظام پر غیر حقیقی اعتماد دکھایا اور حماس کی طرف سے مبینہ خوف و ہراس پھیلانے کو جنگی قانون کی خلاف ورزی کہا، جبکہ اسرائیل کی طرف سے جو بے پناہ تباہی اور خوف پھیلایا گیا اسے اس طرح نہیں دیکھا گیا۔ یہ فنکلسٹائن کا تجزیہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے کیسے کام کرتے ہیں۔ کتاب کے آخر میں فنکلسٹائن غزہ کے لوگوں کی ایجنسی پر بات کرتے ہیں، یعنی ان کی اپنی قسمت بدلنے کی صلاحیت پر۔ جی، اور ان کا موقف بہت آپ کہہ لیں مایوس کن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کی ایجنسی تقریباً اتنی ہی ہے جتنی کسی کنسنٹریشن کیمپ میں قید لوگوں کی۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت مسلح مزاحمت جائز ہے قبضے کے خلاف، لیکن حقیقت پسندانہ تجزیہ یہ ہے کہ فوجی طور پر غزہ اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف جب فلسطینیوں نے پرامن غیر متشدد مزاحمت کی کوشش کی، جیسے 2018-19 میں گریٹ مارچ آف ریٹرن، ہاں، وہ بڑی ریلیز ہوئی تھیں، تو دنیا نے اسے بڑی حد تک نظر انداز کیا اور اسرائیل نے اسے بہت بے دردی سے کچلا۔ سینکڑوں نہتے لوگ مارے گئے، ہزاروں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ تو پھر آپشنز کیا بچے؟ فنکلسٹائن کے مطابق فنکلسٹائن کے نزدیک آپشنز تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ ان کا تجزیہ یہ سمت دکھاتا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 جیسے جو واقعات ہوئے انہیں اس طویل مایوس کن تاریخ کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ دہائیوں کا قبضہ، غیر انسانی ناکہ بندی، بار بار ہونے والے تباہ کن حملے، عالمی برادری کی بے حسی۔ وہ ان واقعات کا جواز نہیں پیش کر رہے، لیکن ان کے اسباب کو اس تاریخ میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نارمن فنکلسٹائن کی یہ کتاب غازہ این انکویسٹ انٹو اٹس مارٹرڈم، یہ غزہ کی حالیہ تاریخ کا ایک بہت ہی تفصیلی قانونی دلائل سے بھرا ہوا اور یقیناً ایک تکلیف دہ ریکارڈ ہے۔ جی ہاں، اور یہ بین الاقوامی قانون کی عملداری پر، انسانی حقوق کی تنظیموں کے کردار پر اور عالمی طاقتوں کی سیاست پر بہت گہرے، بہت مشکل سوالات اٹھاتی ہے۔ یہ کتاب ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ تاریخ کو، خاص طور پر ان کی تاریخ جن پر ظلم ہوا، اسے بھولنے سے بچانا بھی بذات خود ایک مزاحمتی عمل ہے۔ بالکل، غزہ کی کہانی صرف اعداد و شمار یا رپورٹس نہیں ہے، یہ انسانوں کی تکلیفوں کی، ان کی ہمت کی اور انصاف کے لیے ان کی جدوجہد کی کہانی ہے۔ اور یہ کتاب ایک سوچ چھوڑ جاتی ہے سامعین کے لیے کہ جب طاقتور فوجی مشینیں اور بین الاقوامی ادارے انصاف دینے میں ناکام نظر آئیں، تو پھر تاریخ کو دیانت سے لکھنا اور یادداشت کو زندہ رکھنا یہ مظلوموں کے لیے کم از کم کیا کر سکتا ہے؟ فنکلسٹائن کی کتاب اسی یادداشت کو محفوظ رکھنے کی ایک بہت سنجیدہ اور مدلل کوشش ہے۔ تو جیسا کہ ہم اپنی سیریز فلسطین اسرائیل تنازع کتابوں کی روشنی میں کوئی یہاں ختم کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان گفتگوؤں سے اس دیرینہ مسئلے کی پیچیدہ تاریخ اور اس کی جہتوں کو سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔ جی، ہم نے کوشش کی کہ مختلف کتابوں کے ذریعے فلسطینی عوام کی جدوجہد، ان کی امیدوں، ان کی لچک کو سمجھیں
اور یہ بھی دیکھیں کہ سیاست، طاقت اور نظریات نے اس خطے کی تقدیر بنانے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارا مقصد تنقیدی سوچ کو، ہمدردی کو اور ایک باخبر مکالمے کو فروغ دینا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ ان گفتگوؤں نے آپ کو مزید جاننے، سوچنے اور شاید انصاف اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ترغیب دی ہوگی۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار تک متجسس رہیں، باخبر رہیں اور کھوج جاری رکھیں۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔